میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنے بزرگوں سے بادب جو ہے ہاتھ جو ہے جوڑ کر کے گزارش کرتا ہوں کہ اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کر دیں گے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں یہی چیزیں ہیں تہذیب میں کہ اگر کوئی خرد کہیں کے اوپر کوتاہی سے کام لیتا ہے تو بزرگ اس کی اصلاح کر دیتا ہے، اور اگر خرد اصلاح کے اوپر آمادہ ہو گیا اسے کیا کہتے ہیں؟ نیک سیرت والا کہتے ہیں کہ یہ اپنے بزرگوں کی بات کو مانا۔ اور جس نے اپنے آپ میں اکڑ گیا تو اکڑنے والے بہت سارے اکڑے ہیں، بعد میں احساس ہوا کہ ہم نے کیا کیا۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد آل محمد کے اوپر، اس سے بہتر صلوات پڑھ دیے محمد آل محمد۔ کل من علیہ فان، اصالہ ثواب کی مجلس ہے۔ وجہ ربک ذوالجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، کوئی باقی رہنے والی چیز یہاں نہیں ہے۔ وجہ ربک ذوالجلال والاکرام، اللہ کا وہ جلال باقی رہے گا۔ وجہ سے چہرہ نہیں ہے، اگر چہرہ لے لیں گے تو پھر بات ثابت ہو جائے گی کہ جیسے بندہ جسم و جسمانیات کے بعد مجبور ایک دوسرے کا رہتا ہے، ویسے ہی خدا بھی مجبور ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو وجہ کے سبب کیا ہے؟ وجہ کیا یہاں کے اوپر ہے؟ اللہ کا جلال باقی رہے گا، اور جب جلال باقی رہے گا تو اللہ نے وجہ کا سبب جو بتایا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز بے سبب نہیں بنائی ہے۔ آدم کو اتارا تو سبب کے ذریعے، ابراہیم کو اتارا تو سبب کے ذریعے، اسماعیل کو اتارا تو سبب کے ذریعے، یہ تمام نبیوں کو اتارنے کے بعد سے کوئی نہ کوئی سبب ضرور رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، بے سبب اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ خانہ کعبہ بھی بنایا تو سبب کے ذریعے، اے میرے مالک تجھے گھر کی کیا ضرورت ہے؟ تو لامکان ہے، تو ہر جگہ موجود ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تو اپنے بندے کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، بندہ نہیں سمجھتا ہے میرا پروردگار مجھ سے اتنا زیادہ قریب ہے۔ اور اگر قریب نہ ہوتا تو اس کا بندہ پرور جو ہے ہر 5 وقت کی نماز میں یہ نہیں کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے معبود ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد آل محمد کے اوپر۔ وجہ ربک ذوالجلال والاکرام، اللہ کا جو ہے جلال باقی رہے گا، اللہ کا کرم باقی رہے گا، اللہ کی مہربانی باقی رہے گی، اللہ کی برکتیں باقی رہے گی۔ اور خود وہی خالق کبریاء ارشاد فرماتا ہے، یاد رکھو ہم تمہیں جینے کا طریقہ بتاتے ہیں، جینے کا کچھ اصول بتاتے ہیں۔ یاد رکھو جب تم اپنے آپ میں بے چینی محسوس کرو نا تو کہیں اور نہیں جاؤ، بلکہ اپنے زبان کے اوپر ورد آل محمد کرتے رہو، تمہارا قلبی بے چینی بھی دور ہو جائے گا، تمہارا ذہن بھی جو ہے طاہر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ایسے پاک کا ذکر کر رہے ہو جس کی میں قسم کھا رہا ہوں، جس کی میں قسم کھا رہا ہوں، اور عزیزان گرامی اس کی قسم کھا رہا ہے، اس پنجتن کی قسم کھا رہا ہے۔ اس پنجتن کے صدقے میں دنیا کو خلق کیا، اس پنجتن کے صدقے میں ہوا کو خلق کیا، اس پنجتن میں سورج کو خلق کیا، اس پنجتن کے صدقے میں زمین کو خلق کیا، اس پنجتن کے صدقے میں آسمان کو خلق کیا، اس پنجتن کے صدقے میں جو ہے تاروں کو جو ہے خلق کیا، اس پنجتن کے صدقے میں انبیاؤں کو خلق کیا، اس پنجتن کے صدقے میں فرشتوں کو خلق کیا۔ فرشتے بھی ایک مقام کے اوپر اللہ سے پوچھتا یہ ہے، اے میرے معبود پتہ یہ نہیں چلتا
میں تیرے نبی کو، آخری نبی کو اس مقام پہ پاتا ہوں، آخر اپنے نبی کیا وصی کو ہی زمین پہ چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا ہے؟ تو کہا دیکھ تو صحیح، اسی انداز میں لیٹا ہوا ہے جس انداز میں میرا محمد اپنے بستر پہ لیٹتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد والے محمد۔ شب ہجرہ حکم پروردگار ہوا، ہے میرے حبیب آج کی شب آپ جو ہے ہجرت کر جائیے۔ رسول اسلام کو حکم ہوا، ہجرت کر گئے ہوتے، مگر یہاں کے اوپر آتی ہے کہ رسول اسلام نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد سے کہا کہ یا علی آج کی شب آپ میرے بستر پہ سو جائیے۔ مولا کائنات خاموشی سے اگر سو گئے ہوتے تو بکے ہوئے مورخ یہ لکھ دیتے کہ ہر جا تو علی کو ہی رسول کی جگہ پایا، یہاں بھی علی کا منشا تھا، اس لیے میں نے دیکھا کہ علی سوئے ہوئے ہیں بستر رسول پہ، مگر مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ جانے قربان ہو جائے، میرے والدین آپ پہ قربان ہو جائے، کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو رسول اسلام نے کہا ہاں تمہارے سو رہنے سے ہماری جان بچ جائے گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مولا کائنات نے واضح کر دیا کہ علی کی زندگی ہے رسول کے لیے، علی کی موت ہے تو رسول کے لیے۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد آل محمد کے اوپر۔ دنیا آپ تو علی کو سمجھے، زمانہ آپ تو علی کو سمجھے کہ بغیر مرضی معبود کے رسول اس وقت تک کچھ نہیں کہتا جب تک کہ وحی نہیں کہلواتی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بستر سے ہجرت کا حکم ہوا اور اس کے بعد سے رسول کو وحی ہوئی، خالی چھوڑ کے نہ جاؤ ورنہ یہ کہہ دیں گے کہ گھر کے اور بھی افراد سو گئے تھے، بلکہ بلاؤ میرا حکم ہے، یعنی حکم پروردگار کو انجام دے رہا ہے میرا رسول۔ اور وہاں کے اوپر بلایا، بلانے کے بعد سے کہا، اور رسول اسلام کے بستر کے اوپر سوئے۔ کس انداز سے سوئے؟